بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نہرو رپورٹ، جو کہ 1928 میں پیش کی گئی، اور اس پر جو رد عمل مسلمانوں نے، مسلم لیگ نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو کیا، اس سے یہ نہرو رپورٹ خاصی متنازع ہو گئی۔ نہرو رپورٹ کیا تھی؟ اس میں مسلمانوں کو کیا ریزرویشنز تھیں، اور یہ کہ یہ تحریک پاکستان میں، اسٹوری آف پاکستان میں اس کی کیا اہمیت ہے، ان تمام سوالوں کا جواب ہم اس آج کے لیکچر میں دیں گے۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اور ہندوستان کی آزادی حاصل کرنے کے لیے دہلی مسلم تجاویز دی تھی، وہ اس کو کہاں تک نہرو رپورٹ نے تسلیم کیا، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ تو یہ سب سے اہم جو ہمارا نقطہ ہوگا اس بات پر ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ مانٹیگو چیمسفورڈ ریفارم، جس کو مونٹفورٹ ریفارمز بھی کہا جاتا ہے، 1919 میں متعارف کروائی گئی تھیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ ہر 10 سال بعد ہم جو آئین ہے، جس کو ایکٹ ان دنوں بولا جاتا تھا، اس میں تبدیلی لاتے رہیں گے، تاکہ ہندوستانیوں کو بتدریج خود مختار کیا جائے، اور پھر یہ کہ انہیں آزادی کی طرف لے جایا جائے۔ تو اسی ضمن میں جب 1919 کا ایکٹ آ گیا، تو ہم نے بتایا تھا کہ مسلم لیگ اور کانگریس نے دونوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، پھر اس کے آنے والے انتخابات کا بھی بائیکاٹ کیا۔ تاہم 1910 سے 20 والی سیکنڈ دہائی سے بالکل مختلف تھی تیسری دہائی ہندوستان میں، کیونکہ جہاں پر کانگریس اور مسلم لیگ سے فاش غلطی ہوئی، وہاں پر صوبائی جو قوتیں تھیں اور فرقہ وارانہ جو قوتیں تھیں، وہ ابھر کر سامنے آنا شروع ہو گئی، ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، اور یہ کہ کانگریس اور مسلم لیگ اب لگتا تھا کہ عوام میں اپنی جڑیں کمزور کر بیٹھے ہیں، جو کہ شاید پہلے بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اینی ہو، اب ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں کہا، کہ دہلی مسلم تجاویز دیں، چونکہ موتی لال نہرو نے یہ کہا تھا کہ اصل میں یہ جو سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے، علیحدہ حق نیابت، جو علیحدہ ووٹ دینے کا حق آپ کو ملا ہے، اس پر ہمارے ہندوؤں کو اعتراضات ہیں، خاص کر ہندو محاسبہ کو ہے، کیوں نہ ہم اگر اس کو آپ ڈراپ کر دیں تو ہم آپ کی تمام باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ جب دہلی مسلم تجاویز میں یہ ڈراپ کر دیا گیا، اس وڈرا کر لیا گیا، لیکن چند شرائط کے ساتھ، تو بڑی امید کی جاتی تھی کہ آئندہ جو آئینی پیکج دیا جائے گا، وہ ان تجاویز کو سامنے رکھ کے دیا جائے گا۔ اسی دوران یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ سائمن کمیشن جو ہے، وہ اس کا اعلان کیا گیا، اور سر جان سائمن اور ان کے ساتھ رکنی کمیٹی ہندوستان بعد ازاں تشریف بھی لائی۔ جب ہندوستانیوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو تمام گورے افراد آ رہے ہیں، ان میں ہندوستانی کوئی نہیں ہے، تو ان کو یہ ایک شکوہ، جو کہ جائز بھی تھا، یہ پیدا ہوا کہ اس میں کسی ہندوستانی کو شامل نہیں کیا گیا، اور جب تک ہندوستانی کو شامل نہیں کریں گے تو ہندوستانیوں کے مسائل کیسے سمجھ پائیں گے، اور پھر وہ جو آئینی تجاویز دینی ہے وہ کس حد تک پرفیکٹ ہوں گی۔ بہرحال جو برطانوی حکومت تھی، انہوں نے ان کی شکایات کو بالکل نہیں مانا، الٹا یہ کہ لارڈ برکن ہیڈ جو تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے تنزیاً یہ کہا کہ ہندوستانی اولاً تو وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی آئین بنا سکیں یا آئینی تجویز دے سکیں جو کہ ورکبل ہو۔
دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کوئی یونانیمس آپ کانسٹیٹیوشن بنا سکے۔ تو اس بات کو جناح نے بھی سنجیدگی سے لیا اور کانگریس نے بھی سنجیدگی سے لیا۔ دونوں نے، کانگریس نے بھی سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کر دیا اور محمد علی جناح نے بھی کر دیا۔ یہیں سے جو مسلم لیگ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بیسیکلی تو اختلاف چل رہا تھا دہلی مسلم تجاویز کے بعد بھی، مگر جب سائمن کمیشن کی آمد ہوئی تو یہاں پر ایک گروپ جنہیں میاں محمد شفیع گروپ کہا جاتا ہے، انہوں نے سائمن کمیشن کا انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ تو ایسے میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے سالانہ اجلاس 1927 میں یہ طے کیا گیا کہ کیوں نہ ہم پورے ہندوستان سے تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے اور کوئی متفقہ آئین بنایا جائے، جس میں ظاہر ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو بھی دعوت دی گئی اور ہندو محاسبہ بھی تھی، کانگریس بھی تھی، خلافت کمیٹی بھی تھی، آزاد پارٹی بھی تھی، پروگریسو پارٹی، مختلف بھی چھوٹی بڑی پارٹیاں سبھی شامل تھیں، مگر اس میں جو شامل نہیں تھی یونینسٹ پارٹی شامل نہیں تھی، اس میں جو شامل نہیں تھی وہ میاں محمد شفیع گروپ مسلم لیگ کا وہ شامل نہیں تھا، کرشک پرجا پارٹی بنگال کی شامل نہیں تھی، لیکن ان کے لیڈر ضرور وہاں پر موجود تھے۔ تو پہلی میٹنگ میں جو کہ آل پارٹیز کانفرنس کی ہوئی، اس میں واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ ہندوؤں کا ایک انتہا پسند طبقہ جسے ہندو محاسبہ کہتے ہیں وہ پروسیڈنگ پر ڈومینیٹ کر رہا تھا، لہذا مسلم لیگ نے اس کے بعد کسی بھی آفیشیل پروسیڈنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جو اگلی جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ طے کیا گیا کہ 10 رکنی سب کمیٹی بنا دی جائے اور اس کمیٹی کی سربراہی موتی لال نہرو کریں اور اس کا جنرل سیکرٹری جواہر لال نہرو ہو۔ اس کمیٹی میں 2 مسلمان بھی تھے، علی امام اور شعیب قریشی، یہ 2 مسلمان بھی شامل تھے۔ اس کمیٹی نے جو سفارشات دی ہیں وہ بڑی عام سفارشات ہیں، اسی کو نہرو رپورٹ کہتے ہیں، اور وہ جو نہرو رپورٹ ہے اس میں جو چیزیں شامل کی گئیں، جو تجاویز کی گئیں وہ یہ تھیں کہ ہندوستان کو ڈومینین سٹیٹس دے دیا جائے، دوسرا یہ کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو، اور مگر ریزیڈری پاور جو باقی ماندہ پاور ہیں وہ مرکز کے پاس رہیں۔ پھر یہ کہ جی پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہو جس میں 2 ایوانی مقننہ ہو، بائی کیمرل لیجسلیچر ہو۔ اس کے علاوہ جو بہت اچھی بات اس میں رکھی گئی، انہوں نے کہا جی تمام جو سٹیزنز ہوں گے ان کو برابری کے حقوق ہوں گے، کسی کو رنگ و نسل اور مذہب کی بنیاد پر برتری حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا، بلوچستان اور NWP کو مکمل صوبہ دینے کی بھی بات کی، مگر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی نہیں دے سکتے، مگر 1/4 نمائندگی ان کو آبادی کے تناسب سے 10 سال تک کے لیے دے دیتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے ان کو ایک علیحدہ قوم مان لیا ہے، نہ ہی ہم ان کو ریلیجن کی بنیاد پر قوم مانتے ہیں۔ پھر اسی بنا پر انہوں نے سیپریٹ الیکٹریٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ جی جوائنٹ الیکٹریٹ ہوگا۔ ایک شک یہ بھی تھی کہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو کوئی ان کی سیٹ کی ریزرویشن نہیں ہوگی آبادی کے لحاظ سے، گویا جو ویٹیج کا پرنسپل ہے اس کو انہوں نے رد کر ڈالا۔ تو اب اس کا انالیسس کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بڑا ہی خوبصورت کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ دکھائی دیتا ہے۔ مثلا 1916 میں سیلف رول کی بات کی جا رہی تھی، تو نہرو رپورٹ میں ڈومینین سٹیٹس کی بات کی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہندوستان کے لیے، بھارت کے لیے اختیارات مانگے جا رہے ہیں، جو کہ تقریباً آزادی، مکمل آزادی تو نہیں، خارجہ امور، دفاع وغیرہ کو چھوڑ کر تقریباً تمام اختیارات
ہندوستانیوں کو منتقل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ بہت اچھی بات یہ بھی اس میں شامل تھی کہ جو مسلمانوں کا مطالبہ تھا NWFP اور بلوچستان کو مکمل صوبہ قرار دینے کا، وہ بھی انہوں نے اس کے اندر شامل کر لیا۔ تو گویا دہلی مسلم تجاویز کی یہ شق بھی اس کے اندر شامل ہو گئی۔ سندھ کو بمبئی کے ساتھ جو چلا آ رہا تھا اس کو علیحدہ جو کرنے کا مطالبہ تھا وہ بھی مان لیا، تو یہ بھی بڑی اچھی بات تھی۔ مگر پھر یہ کہ جی مرکز میں جو مسلمان ایک تہائی نشستیں مانگ رہے تھے 1/4 تھیں، تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے مانا ہے۔ اس کے علاوہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی ہے، ایکول سٹیزنشپ کی بات کی ہے، وہ بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر مسلمانوں کو اعتراض کس چیز کا تھا؟ بظاہر جب ہم ڈاکومنٹ پڑھتے ہیں اور ہم اس کا کنٹیکسچولائز نہیں کرتے ہیں، اس کا پس منظر نہیں دیکھتے یا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ میں نہیں ہم جاتے، تو ہم آئسولیشن میں نہرو رپورٹ کو پڑھ کر یہ اندازہ لگائیں یار بہت بڑا ڈاکومنٹ تھا۔ وہ تو تھا، مگر کن کے لیے تھا؟ وہ یقیناً مسلمانوں کے مفادات کا جس طرح مسلمان تحفظ چاہتے تھے ویسا نہیں تھا۔ مثلاً میں اس پر سوال و جواب میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو سوال آپ کا ہے کہ کانگریس نے 1916 میں تو سیپریٹ الیکٹریٹ کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، اب انہوں نے یہاں پر 10 سال بعد، 11 سال بعد یا 12 سال بعد اس کو کیوں رد کیا؟ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کانگریس اور ہندو جو جماعتیں تھیں وہ ان کو سیپریٹ الیکٹریٹ پر اختلاف تھا، اور اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے سیپریٹ الیکٹریٹ کو کنڈیشنلی وڈرا کرنے کا اعلان کیا تھا دہلی مسلم تجاویز میں۔ تو اب ان کو تو ایک بہانہ مل گیا کہ جی یہ تو دیکھیں ان کا جو مین لیڈر ہے اور مسلم لیگ ان کی بڑی پارٹی، انہوں نے تو خود ہی وڈرا کر لیا، لہٰذا ہم اگر اس کی جگہ جوائنٹ الیکٹریٹ کرتے ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ جوائنٹ الیکٹریٹ کرنے سے ہندوستانی قومیت بیدار ہوگی، جبکہ علیحدہ ووٹ دینے کے حق سے ہندوستانی قومیت جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کون کر رہے ہیں؟ ہندو محاسبہ والے، جن کا نام ہی جن کے بنیادی مقاصد ہی ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا، جو کہ تھی ہی کمیونل پارٹی۔ تو وہ یہ دعویٰ کرتی ہے، جو خود مذہب کی بنیاد پر ہے، وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ دوسرا مذہب کی بنیاد پر اپنے مفادات کا تحفظ نہ کرے۔ تو یہ بڑا فنی قسم کا وہ تھا، اور جنہوں نے تو کہا تھا ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں نا، جوائنٹ الیکٹریٹ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن باقی شرائط تو مانیے۔ اچھا، اسی سے اب جڑی جو بات ہے کہ جی کیا جو سیپریٹ الیکٹریٹ کو رد کرنا اور جوائنٹ الیکٹریٹ کرنے سے کیا ہندوستانی قومیت بیدار ہو جاتی؟ بالکل نہ ہوتی، مگر کوشش کی جا سکتی تھی۔ اگر آپ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کر لیتے، جیسے کہ دہلی مسلم تجاویز میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، بلا شبہ میں اتفاق کرتا ہوں آپ کے ایک سوال سے کہ جی دیکھیں سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا، NWFP بلوچستان کے لیے سفارشات کر دی۔ بھائی سندھ کو جب بمبئی سے علیحدہ کرنے کے وقت کئی میٹنگز ہوئی ہیں، ان میں ذرا مائنڈ سیٹ دیکھیے ہندوؤں کا، گاندھی جی کا حتیٰ کہ وہ اس کے حق میں ہی نہیں تھے کہ بمبئی کو سندھ سے علیحدہ کیا جائے۔ وہ یہ شرائط لگا رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ اپنے قدموں میں معاشی طور پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پابند کریں کہ سندھ میں جو غیر مسلم ہیں، خاص کر جو ہندو ہیں، ان کو اسی طرح کے حقوق دیے جائیں گے جس طرح کے ہندو اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کو دیے جائیں گے۔ یعنی گویا یہ کہ آپ کے اندر تو خود بھی ایک سینس آف انسیکیورٹی موجود تھی، فیئر موجود تھی کہ جو میجورٹی پاپولیشن ہے، میجورٹی کمیونٹی ہے، وہ ڈومیننٹ کر جائے گی، اوور پاور کر جائے گی۔ تو کیا مسلمانوں کے ہاں یہ چیز بیدار نہیں ہوگی یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہونی چاہیے تھی؟ تو ایک اور جو آپ کا سوال ہے،
ٹھیک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح جو کلکتہ کنونشن تھا جہاں پر نہرو جو رپورٹ ہے ان کی سفارشات کو حتمی شکل دینی تھی، 28 دسمبر 1928 میں قائد اعظم محمد علی جناح اپنے چند رفقا کے ساتھ شامل ہوئے۔ انہوں نے جو گاندھی جی تھے، موتی لال نہرو تھے یا اور سرکردہ لیڈر تھے، ان سے درخواست کی کہ جناب خدا کے لیے ہماری یہ 3 تجاویز جو ہیں انہیں ایکسیپٹ کر لیجئے۔ مثلا یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، بالکل ہے، لیکن فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا جو آپ جو ایسنس دے رہے ہیں وہ تو سارا یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی وفاقی طرز حکومت ہوتا ہے وہاں پر مرکز کے پاس کم اختیارات ہوتے ہیں اور صوبوں کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں۔ ہم نے تو 50 سے زیادہ جو شعبہ جات ہیں وہ تو مرکز کے پاس رکھ لیے۔ اس پر ترا یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں جو باقی ماندہ ریزیڈری پاورز جو ہیں، باقی ماندہ ان سین ان فیوچر ڈیولپمنٹ میں جو منسٹری بنانے والے ہیں وہ بھی مرکز کے پاس رہیں۔ نہیں، یہ نہ کیجئے، آپ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ایسا کر لیے جس میں ریزیڈری پاور جو ہیں وہ مرکز کے پاس ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے 1/3 ریپریزنٹیشن جو ہے وہ مسلمانوں کو مرکز میں دے دیجئے، 1/4 تو آپ نے دے دی ہے، 1/3 دے دیجئے۔ 1/3 دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو یہ لگے گا کہ ان کو حیثیت دی گئی ہے، ان کے سیاسی قد کی وجہ سے، تاریخی رول کی وجہ سے اور مختلف وجوہات کی بنا پر۔ پھر تیسری انہوں نے بات کی کہ پنجاب اور بنگال 2 تو مسلمانوں کے اکثریتی صوبے ہیں، اگر وہاں پر بھی آبادی کے تناسب سے انہیں نمائندگی نہیں ملتی تو کسی جگہ بھی مسلمان اپنی حکومت نہیں بنا سکتے، اور کم از کم اکثریت ہونے کے باوجود اکثریت میں نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 3 جو ترامیم ہیں انہیں ایکسیپٹ کر لیجئے۔ گاندھی نے انکار کر دیا، موتی لال نہرو نے انکار کر دیا، جو لوگ تھے تیج بہادر سپرو شاید وہ تھے جنہوں نے جناح کی حمایت کی۔ تو گاندھی جی نے کہا آپ جناح یہ سارے آپ کے پرانے ساتھی ہیں، کانگریس والے اور پارٹی کانفرنس والے، آپ جائیے پنڈال میں جا کر تقریر کیجئے، اگر لوگ اتفاق کرتے ہیں تو مجھے تو کوئی ذاتی طور پر اعتراض نہیں، یہی ان کا سٹائل ہوا کرتا تھا۔ تو خیر قائد اعظم کو بڑا مان تھا اپنے پرانے کانگریسی دوستوں پر، اور اپنی شاید ان کو تھا کہ میری بات میں وزن موجود ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے آل پارٹیز کانفرنس پہ تقریر کی، اور تقریر کر کے یہ دلیلیں دی کہ جہاں کہیں بھی یہ مختلف اقوام بستی ہیں وہاں پر جو جن اقوام میں جو سائزبل ہوتی ہیں ان کو احساس محرومیت دور کرنے کے لیے اگر وہ کسی بنا پر پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہ جو مطالبات ہم نے رکھے ہیں، 3 ترامیم جو رکھی ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ 1/3 اگر مرکز میں ہمیں مل بھی جائے تو کیا ہم آئین تبدیل کر لیں گے؟ کیا ہم آئین میں کوئی ترامیم کو روک سکیں گے؟ اکثریت تو پھر بھی نان مسلم کی رہنی ہے، تو ہمیں تھوڑا یہ ہو جائے گا کہ بھی ہمیں اہمیت دی گئی ہے۔ تو کوئی یہ اور پوری دنیا میں یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑے مثالیں دی، کینیڈا کی مثال دی اور بھی مثالیں انہوں نے دی۔ پھر جو دوسری انہوں نے یہی جو میں نے پہلے کہا پنجاب اور بنگال میں، انہوں نے کہا ہمارے پاس 2 صوبے ہیں، ان میں بھی دیکھیے 52% تو بنگال میں غیر مسلم ہیں، 55% جو مسلمان ہیں، 45% جو ہے وہ غیر مسلم پنجاب میں ہیں۔ تو اگر ہمیں ایج حاصل ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا ہم ہندوستان کے باشندے نہیں ہیں؟ اور پھر انہوں نے یعنی یہ اور جو میں نے پہلے کہا یہ 3 ترامیم انہوں نے پیش کی، لیکن آپ یہ اندازہ کیجئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو بولتے جاتے تو پنڈال میں لوگ شور مچاتے، اور ان پر ہوٹنگ کی گئی، ان کو ہیومیلیٹ کیا گیا، اور ان کی کسی بات کو خاطر جمع نہیں رکھا گیا، کسی بات پر بھی کہا نہیں دھرا گیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا تیج بہادر سپرو جیسے لوگ ایسے تھے جو شاید وہ سمجھتے تھے کہ یار جناح کی جو باتیں ہیں بڑی ان میں وزن ہے اور ہمیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے، مگر بدقسمتی سے
जिन्ना जो थे वो ना गांधी ना नेहरू उन्होंने नहीं सुनी, और वो जो नेहरू रिपोर्ट थी वो मंजूर कर ली गई। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पर पंडाल से कहा जाता है रोते हुए, आंखों में आंसू निकल रहे थे और वो कह रहे थे इट्स अ पार्टिंग ऑफ द वे। ये बहुत ही उनके लिए तकलीफ़ दे, दिल तोड़ने वाला, दिलसोज वाक़या था कि उनके दोस्तों ने, जो कि उनके साथी थे, जो 1916 में उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कह रहे थे, और वो जो मोतीलाल नेहरू जो यकीन दहानी कर रहे थे कि आपकी मैं तमाम बातें मानूंगा, अब उनके कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। अब ये मुझे बताइए कि इसका रद्द-ए-अमल क्या होना था? रद्द-ए-अमल नेचुरली बात है, कायद आज़म ने 14 निकात दे दिए। इसका रद्द-ए-अमल ये हुआ कि जो खिलाफत कमेटी थी वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अली ब्रदर्स जो बापू कहते थे गांधी जी को, वो भी कायद आज़म के साथ आ गए। वो जो शफ़ी लीग और जिन्ना लीग बन गई थी वो इकट्ठे हो गए, वो ऑल पार्टीज़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आ गई, और मियाँ मोहम्मद शफ़ी ने 12 निकाती अपना प्रोग्राम दे दिया, 14 निकात आ गए। और उससे भी बढ़कर ये कि अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दे दिया। कि आपका जो सवाल आपने किया था कि जिन्ना ने क्या फाश गलती की कि नहीं की कि दिल्ली मुस्लिम तजावीज़ दे दी और अपने जो हलीफ थे जो उनको मौका दे दिया कि वो आपकी तजावीज़ को डिस्टॉर्ट कर ले, और कहेंगे जिन्ना ने तो ख़ुद ही अलहदा वोट देने के हक़ से दस्तबरदार किया। तो जिन्ना ने फाश गलती की, अब मेरे हिसाब से मैं अभी भी यकीन करता हूँ नहीं की। देखिए जो बड़े लीडर्स होते हैं वो हमेशा दोस्तों पर एतबार करते हैं। अब ये अगले की मर्ज़ी है कि वो उस एतबार को वो किस तरह लेता है। लेकिन वो एक पंजाबी का बड़ा मशहूर शेर है, वो मैं शायद इस पर पूरा उतरता है, इसी पे मैं एंड करूँगा कि नीचां दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, नीचां दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ज़ख्माया। ये वो पॉइंट था नेहरू रिपोर्ट का मंजूर हो जाना, जहाँ पर वाज़े तौर पर कांग्रेस ने पैगाम दे दिया कि हिंदू मुहासबा और कांग्रेस एक ही जमात हैं, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। और यहाँ पर ये उन्होंने पैगाम दे दिया कि उन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके लिए कोई अहमियत हासिल नहीं करता। जहाँ उन्होंने पैगाम दे दिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बिल्कुल इर्रेलेवेंट पार्टी है, जहाँ उन्होंने पैगाम दे दिया कि हिंदुस्तान में एक ही कौम आबाद है जिसका नाम है हिंदू, और मुसलमान कोई कौम नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है। ये वो बातें थी, ये वो जो माइंड सेट था जो बाद अज़ां आप देखेंगे कि मुसलमानों का इत्तेहाद का सबब बना। ये वो माइंड सेट था जिस पे अल्लामा इकबाल ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद दिया। इस पर हम आगे जाकर ज़िक्र करेंगे, लेकिन चलते चलते ये बता दूँ, क्या कायद आज़म ने जो कहा था पार्टिंग ऑफ द वे, अब हमारी राहें जुदा हैं, क्या कायद आज़म इस पर कायम रहेंगे? क्या जो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने नेहरू रिपोर्ट दी है, क्या वो उस पर कायम रहेंगे? ये नोट कर लीजिए, जितने भी बड़े बड़े हमारे हिस्टोरियंस हैं वो भी नोट कर ले, जो मैं एक अदना सा तालिब इल्म कह रहा हूँ। याद रखें, लचक सिर्फ मुसलमान दिखाएंगे। याद रखें, फ्लेक्सिबिलिटी, अकोमोडेशन वो कायद आज़म दिखाएगा। इसलिए दिखाएगा उसके नज़दीक हिंदुस्तान की आज़ादी सबसे अहम थी। वो कोई अभी तक हिंदुस्तान की तकसीम के बारे में, हिंदुस्तान के अलहदा वतन के हवाले से नहीं सोच रहे थे, मगर एक मुफक्किर, एक शायर अपने अंदाज से इसको सोच रहा था, और वो क्या नतीजा निकालता है इस पर हम बात करेंगे। शुक्रिया आपका।